السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. اور کہانی پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں. کچن کا پھیلاوا سمیٹتے سمیٹتے اس رات کے 12 بج گئے تھے. کام تھا کہ ختم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا. کمر تختہ ہو رہی تھی، آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں. بار بار کمرے میں لیٹے حمزہ کا خیال آتا. وہ یوں تو نیند کا بہت پکا تھا، لیکن آج کل بخار کی وجہ سے کچھ چڑچڑا سا ہو رہا تھا. شاید بڑھنے کی عمر تھی، قد نکال رہا تھا، اس لیے بھی وہ اسے کمزور کمزور دکھائی دیتا تھا. آنی، ذرا ایک کپ چائے بنا دو یار، سر میں بہت درد ہو رہا ہے. سونیا بھابی نے اپنے کمرے سے نکل کر ٹی وی آن کرتے ہوئے کہا. ریحان بھائی ان دنوں کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے، اور جب وہ گھر نہیں ہوتے تھے تو سونیا بھابی یوں ہی بولائی سی پھرتی تھی. ابھی تک ان کی گود بھی خالی تھی، شاید اس لیے وہ ریحان بھائی کی کمی کو زیادہ محسوس کرتی تھی. جی بھابی، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا. انکار کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا. اس کی حیثیت اس گھر میں ایسی ہی تھی. وہ اپنے پیا کے من کو نہیں بھائی تھی، پھر کوئی اور اس کی عزت کیسے کرتا. آنیا سہیل اپنے میاں سہیل ہمدانی کو بالکل پسند نہیں تھی. وہ اس کے معیار پہ پوری نہیں اترتی تھی. محض چند دنوں کی قربت جو آدم اور حوا کی اولاد میں خدا نے نسل انسانی کی بقا کے لیے رکھی ہے، اس کے لیے ایک سہارا دنیا میں لے آئی. حمزہ سہیل، اس کا بیٹا، جو اپنی ماں کی زندگی کا محور بن گیا. حمزہ کی پیدائش کا سن کر بھی سہیل پہ کوئی فرق نہیں پڑا. انٹرنیٹ پہ اس کی تصاویر دیکھ کر ہی شاید اس نے اپنا فرض پورا کر دکھایا. کبھی کبھار اس کے لیے کوئی کھلونا، کپڑے یا چاکلیٹ بھیج دیتا تھا. گھر میں سب کے لیے ہی کچھ نہ کچھ آتا. اگر خالی ہاتھ رہتی تو آنیا سہیل شاید وہ اس سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس کا خیال بھی سہیل حیدر کو نہیں آتا تھا. لیں بھابی چائے. اس نے چائے کا کپ انہیں تھمایا اور کچھ کہے بنا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. حمزہ، میری جان، کیا ہوا؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو حمزہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا. ماما، پیٹ میں بہت درد ہے. وہ رونے لگا. میرا بچہ، تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں بیٹا؟ میں کچن میں ہی تھی نا. وہ اسے ساتھ لگاتے ہوئے بولی. آپ کو پہلے ہی اتنا کام ہوتا ہے ماما. میں آپ کو کھانا دے کر گئی تھی نا، کھایا نہیں کیا؟ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھے ڈھکے ہوئے برتنوں کی طرف دیکھا. نہیں ماما، بھنڈی مجھے پسند نہیں. وہ روتا رہا. بھنڈی؟ اس نے حیرت سے حمزہ کی سمت دیکھا. جی ماما، تائی امی آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ ارسل چکن کے لیے بہت ضد کر رہا ہے. تم یہ سالن اسے دے دو. وہ پیٹ پہ ہاتھ دھرے اسے بتانے لگا. اس کے دل کو جھٹکا سا لگا. لیکن ارسل کو تو میں نے خود کھانا دیا تھا، اور تمہیں یہ درد بھوک کی وجہ سے ہے اور کچھ نہیں. اٹھو، بھنڈی پسند نہیں ہے؟ یہ بسکٹ کھاؤ، میں تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لاتی ہوں. اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے بسکٹ کا پیکٹ نکال کر حمزہ کی طرف بڑھایا، جسے وہ فوراً کھانے لگا. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھوکا ہو. آنیا نے غور سے دیکھا. حمزہ اسے بہت کمزور اور بجھا ہوا دکھائی دیا. وہ فوراً دودھ کے لیے اٹھ گئی. حمزہ کی خوراک نہ ہونے کے برابر تھی. اس گھر میں شروع سے ہی اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، لیکن کسی کو احساس نہیں تھا. خود آنیا کام کی زیادتی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی. لو میری جان، دودھ پی لو. اس نے گرم دودھ کا گلاس اس کی سمت بڑھایا. ماما، صبح پھر دادی ماں شور مچائیں گی کہ دودھ ختم ہو گیا. وہ کتنا حساس ہو چکا تھا. مچانے دو، تمہاری ماما اتنا کام کرتی ہے، اتنا حق بنتا ہے ہمارا. وہ اسے سمجھانے لگی. لیکن ماما، پاپا نے کبھی آپ کو پیسے کیوں نہیں بھیجے؟ کیسا سوال کر دیا تھا اس نے. آنیا ہکا بکا اسے دیکھے گئی. 5 سالہ حمزہ اتنا عقل مند اور حساس کب سے ہو گیا تھا، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا. ایسی سوچوں میں گر کے وہ اپنی دماغی صحت بھی خراب کر رہا تھا. نہیں بیٹا، ایسے نہیں سوچتے. مجھے سب پتا ہے ماما، پاپا سب کو چیزیں بھیجتے ہیں، لیکن آپ کے لیے کچھ بھی نہیں. نہیں ماما، اب اگر انہوں نے مجھے کچھ بھیجا تو میں لینے سے انکار کر دوں گا. شاید وہ فیصلہ کر چکا تھا. اس وقت اس سے بحث فضول تھی. آنیا نے خاموشی میں ہی بہتری سمجھی. حمزہ دودھ پی کر اس کی گود میں سر رکھے سو گیا. آنیا کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے رہے. رات بھی گہری ہوتی چلی گئی. گھر میں ہمہ وقت محفل جمی رہتی. اماں جان، بڑے جیٹ
عدیل بھائی، ان کی بیوی سعدیہ بھابھی، بیٹا ارسل، بیٹی ہمنا اماں جان کی آنکھ کے تارے تھے۔ سعدیہ بھابھی بھی گھر کی بڑی بہو ہونے کا خوب فائدے اٹھاتی تھی۔ ان کے مزاج شاہانہ تھے، گوری رنگت پر جدید تراش خراش کے ملبوسات پہنے ہر وقت صاف ستھری سجی سمری رہتی تھی۔ انہیں اپنی صحت اور خوراک کا خیال بھی تھا، کچھ یہی حال ان کے بچوں کا بھی تھا۔ انہیں اپنی صحت اور خوراک کا بہت خیال بھی تھا، کچھ یہی حال ان کے بچوں کا بھی تھا۔ عدیل بھائی اپنی 50,000 کی سیلری میں سے فقط 10,000 ماں کو دیکھ کر ہر فرض سے بری ہو جاتے تھے، بقیہ رقم ان کی بیوی بچوں پہ ہی خرچ ہوتی تھی۔ کچھ یہی حال سونیا بھابھی کا بھی تھا۔ ریحان بھائی کا بزنس اچھا خاصا تھا، وہ ہر وقت بیوی کو اعلیٰ لباس میں دیکھنا پسند کرتے تھے۔ سونیا بھابھی کے پاس تو زیورات بھی بہت تھے، وہ ہفتے میں ایک بار بیوٹی پارلر ضرور جاتی تھی۔ ان کی گوری چمکتی رنگت اکثر ہی سعدیہ بھابھی کو جلن میں مبتلا کر دیتی، دونوں ایک دوسرے کی ضد میں بناؤ سنگھار کرتی تھی۔ اس کے سسر مرحوم اپنی وفات سے 1 سال قبل اسے سہیل کے ساتھ بیاہ کر لائے تھے۔ گھر میں سبھی اس کی شادی کے خلاف تھے۔ اپنی خوبصورت بھابھیوں کی موجودگی میں سہیل بھی ان کی ٹکر کی بیوی چاہتا تھا، لیکن باپ کی جذباتی بلیک میلنگ کے ہاتھوں مجبور اسے آنیہ ادریس سے شادی کرنا پڑی۔ وہ اس کے چچا کی بیٹی تھی اور یتیمی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ شادی کے 2 مہینے بعد آنیہ کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا اور اس طرح اس کا میکا بالکل ہی ختم ہو گیا۔ سہیل کی ناپسندیدگی پہلے دن سے ہی ظاہر تھی۔ دبلی پتلی سیدھی سادی آنیہ اپنے پیا کے من کو بھائی ہی نہیں تھی۔ وہ چند مہینے اس کے ساتھ گزار کر وہاں سے چلا گیا تھا، پھر شوہر کی بیزاری، خوراک کی کمی اور کام کے بوجھ نے اسے مزید کمزور اور پھیکا کر دیا۔ وہ مجبور اور بے بس تھی، میکا ختم ہو چکا تھا اور کوئی جائے پناہ بھی نہ تھی۔ ان دنوں رمضان المبارک کی آمد تھی۔ سہیل نے ایک بڑی رقم ماں کے نام بھیجی تھی، جس میں گھر کے رنگ و روغن سے لے کے راشن تک کے اخراجات شامل تھے۔ عید کی تیاری کے لیے رقم الگ سے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ جب بھی گھر فون کرتا حمزہ سے بات کر کے فون بند کر دیتا۔ آنیہ کے بارے میں اس نے کبھی حمزہ سے بھی نہیں پوچھا تھا۔ سونیا بھابھی نے انٹرنیٹ پہ سب کی تصاویر سہیل کو بھیجی تھی۔ یہ تصاویر شب برات پہ لی گئی تھی۔ سہیل نے فون پر ان تصاویر پر کھل کے تبصرہ کیا تھا۔ فون کا سپیکر آن تھا۔ وہ جو کچھ فاصلے پہ بیٹھی سب کے کپڑے استری کر رہی تھی، اپنے نام پہ چونک گئی۔ آنیہ کیسی لگ رہی تھی سہیل؟ سونیا بھابھی نے جان بوجھ کے اس کا ذکر کیا۔ آنیہ؟ اچھا وہ آنیہ تھی، میں سمجھا شاید ہینگر پہ کپڑے لٹک رہے تھے۔ ایک بھرپور کہکا پڑا دونوں جانب سے، وہ آنکھیں جھپکنے لگی، آنسو امڑتے چلے آ رہے تھے۔ قسمت نے اس کے ساتھ کتنا بے مروت شخص لکھ دیا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کے حمزہ کی سمت دیکھا، اس کے چہرے پر بھی غصے کے آثار واضح تھے۔ حمزہ پاپا سے بات کرو، سونیا بھابھی نے موبائل اسے تھمایا۔ مجھے نہیں بات کرنا، وہ غصے سے کہتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ آنیہ نے کچھ حیرت اور کچھ غصے سے حمزہ کی سمت دیکھا۔ وہ یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ حمزہ اپنے باپ سے متنفر ہو۔ دیکھو تو صحیح ذرا، بالشت بھر کا لڑکا ہے اور غصہ؟ اماں جان نے بے حد غصے سے حمزہ کی پشت کو گھورا۔ باپ کے خلاف ورگلانا شروع کر دیا تم نے آنیہ؟ یہ انتقام کا کون سا طریقہ ہے؟ اب اگر تم سہیل کو پسند نہیں ہو تو اس میں بچے کے اندر زہر بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بچے کا کیا قصور جس کے دماغ میں تم باپ کے خلاف ہی زہر بھر رہی ہو؟ نہیں اماں جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کبھی حمزہ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ خود محسوس کرتا ہے۔ آنیہ منمنائی تو اماں جان کی قہر بھری نظروں کے سامنے ٹھہرنا اس کے لیے مشکل بھی ہو گیا۔ وہ بھی استری پہ جھک گئی، دھیان ابھی بھی حمزہ میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ مہینے بھر کا سامان آیا تھا اس روز، سبزیاں، پھل، فروٹ، اس کے علاوہ بسکٹ، بریڈ، مکھن، کیک، نمکو، یہ سب چیزیں اس کے علاوہ تھیں۔ آنیہ نے اماں جان کی ہدایت کے مطابق ان تمام اشیاء کو کچن میں سمیٹا، سبزیاں بنا کے رکھی، فروٹ کو دھو کے خشک کیا اور ٹوکریاں بھر کے فریج میں رکھ دی۔ اس تمام کام سے فارغ ہو کر گھر بھر کی صفائی ستھرائی کی، پردے تبدیل کیے، سحری کے لیے قیمہ الگ سے بھون کے رکھا اور سبزی کا سالن الگ سے بنایا، میدے کے پراٹھوں کے لیے میدا گوندھا، آٹا الگ سے گوندھ کر رکھا۔ تمام کام کرتے کرتے وہ تھکن سے اتنی نڈھال ہو گئی کہ قدم اٹھانا مشکل ہو گیا۔ کمرے میں آئی تو حمزہ گہری نیند سو چکا تھا۔ اس نے الارم کلاک پہ سحری کے لیے الارم سیٹ کیا اور آنکھیں موند لی۔ تھکن اتنی شدید تھی کہ فوراً ہی وہ گہری نیند میں سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ فون کی بیل سے کھلی۔
اس وقت فون سننے کے لیے کون اٹھ سکتا تھا؟ وہ پاؤں میں چپل اڑس کر باہر نکلی تو تہجد کا وقت تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے CLI پہ نمبر دیکھا۔ سہیل کے دوست علی بھائی کا نمبر تھا۔ ہیلو ہیلو آنیا، السلام علیکم، رمضان مبارک۔ دوسری طرف سے علی بھائی کی بیوی شازینہ کی چہکتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ بہت عرصے کے بعد اس نے فون کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی رمضان مبارک۔ آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ وہ حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ علی بھائی اور شازینہ سے شروع دنوں میں ہی اس کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ سہیل کی اس کے لیے ناپسندیدگی سے وہ لوگ اچھی طرح واقف تھے۔ پھر شازینہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو وہ لوگ اپنے آبائی گھر چلے گئے۔ 2-3 سال وہاں رہنے کے بعد اب وہ لوگ واپس آ چکے تھے، لیکن محض اپنی واپسی کی اطلاع دینے کے لیے انہوں نے اور کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ ارے بھائی، مجھے معلوم ہے اس گھر میں اس وقت تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں جاگ سکتا۔ اچانک سے تمہارا خیال آیا، سوچا رمضان المبارک کی آمد کی مبارک دوں۔ شازینہ کی چہکتی آواز سنائی دی۔ ہاں، یہ تو آپ نے ٹھیک کہا۔ علی بھائی کیسے ہیں اور عروج؟ علی بھی ٹھیک ہیں، عروج بھی ہٹی کٹی ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں ہی ماشاءاللہ۔ وہ ہنسنے لگی۔ تم سناؤ، حمزہ کیسا ہے اور سہیل؟ اس کا رویہ اب تو بہتر ہوگا نا؟ اس نے انجانے میں آنیا کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ حمزہ ٹھیک ہے اور سہیل سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ کیا مطلب؟ دوسری طرف سے بے حد حیرت سے پوچھا گیا۔ آنیا نے عقب میں اماں جان کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ اچھا بھابی، میں آپ کو پھر کبھی فون کروں گی، سحری کا وقت ہو رہا ہے۔ اس کا دل خوف سے زور سے دھڑکا تھا۔ دوسری جانب شازینہ جیسے سب کچھ سمجھ گئی۔ اوہ، تو کوئی آس پاس موجود ہے۔ تم اپنا سیل نمبر دے دو، میں تمہیں خود آرام سے کال کر لوں گی۔ میرے پاس موبائل نہیں ہے بھابی، اللہ حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ کس کا فون تھا آنیا؟ اماں جان نے ٹی وی لاؤنج میں بچھے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ علی بھائی کی بیوی شازینہ بھابی کا، رمضان کی مبارکباد دے رہی تھی۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شاید انہوں نے کچھ توجہ سے سنا نہیں، سو خاموش ہی رہی۔ سب کے لیے سحری بنا کر سب کو جگانا، بچوں کے لیے الگ سے ناشتے بنانے پڑتے۔ لو جی، آج اللہ کے فضل سے پہلا روزہ رکھا گیا ہے، خیریت سے تمام روزے گزرے۔ اماں جان نے سحری بند ہونے پہ با آواز بلند کہا۔ ایسے میں آنیا کے دل سے ایک دعا بڑی شدت سے نکلی۔ سحری کے نام پہ بھی اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا تھا اور سب کی نظر بچا کے بکیا، قیمہ پراٹھا، قیمہ اور ملک شیک حمزہ کے لیے رکھ دیا۔ سحری کے برتن دھو کے اس نے فجر کی نماز ادا کی۔ قرآن شریف کی تلاوت بھی وہ اسی وقت کر لیتی تھی۔ وہ اس وقت آرام سے اللہ کا ذکر کر سکتی تھی، ورنہ باقی کا دن تو گھر کے کاموں میں ہی گزر جاتا، دوبارہ سستانے کا وقت ہی نہ ملتا۔ بچے اٹھ کے اور ان کے ناشتے کی تیاری شروع کر دی۔ حمزہ کا ناشتہ وہ پہلے ہی کمرے میں رکھا ہی تھی۔ نہ جانے ارسل نے مخبری کی تھی یا پھر اماں جان نے خود دیکھا تھا، وہ دونوں ماں بیٹا ان سب کی عدالت میں مجرم بن کے کھڑے تھے۔ سب بچے بریڈ کا ناشتہ کرتے ہیں نا، تو پھر حمزہ کے لیے عیاشی کیوں؟ اماں جان، میں نے اپنے حصے کا ناشتہ حمزہ کے لیے رکھ دیا تھا، میں نے اسے الگ سے بنا کر نہیں دیا، اس نے صفائی پیش کی۔ اے رہنے دو بی بی، ہم اندھے نہیں ہیں، تم بھی صبح سب کے ساتھ ڈٹ کے بیٹھ کے کھا رہی تھی۔ ارے یہ تو ہمارا احسان ہے جو تمہیں پوچھ لیتے ہیں، ورنہ تمہارا میاں تو تمہارے نام پر ایک پھوٹی کوڑی نہیں بھیجتا، وہ تو تمہارا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہم ہی ہیں جو تمہیں بہو تسلیم کیے ہوئے ہیں، کیا خبر کب سہیل کی طرف سے زور بڑھے اور ہم تمہیں فارغ کر دیں۔ اماں جان نے سب کے سامنے اسے خوب سنائی۔ حمزہ نے غور سے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ کمزور سی آنیا کہیں سے بھی ڈٹ کر کھانے والی نہیں لگ رہی تھی۔ اور کیا اماں جان، سہیل تو کتنی مرتبہ کہہ چکا ہے مجھے دنیا کے لیے۔ سونیا بھابی نے جیسے برچی ہی اس کے دل میں گاڑ دی۔ ایک موہم سی امید، ایک آس بھی دم توڑتی محسوس ہوئی۔ مجھے بھی کہہ رہا تھا بھابی، آنیا تو اپنی طرف سے بالکل ہی غافل ہے، میں اسے کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ سعدیہ بھابی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ آنیا کا جی چاہا کہ وہ فوراً سے پیشتر وہاں سے چلی جائے، لیکن کہاں یہ سمجھ نہ آیا، اس مرتبہ آئے تو میں خود دنیا کے لیے اس سے بات کروں گی۔ اتنی لمبی زندگی ہے، کب تک یوں گزارا ہوگا؟ حمزہ بیٹا ہے اس کا، اس سے رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن جب بیوی سے دل ہی نہ راضی ہو تو کیسے نباہ ہوگا؟ ایک یہ ہے، اسے بھی شوہر کی خوشی اور پسند سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ اماں جان نے جیسے فیصلہ سنایا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتیں نچھاور کر رہا تھا۔ وہ ہر رات اللہ کے حضور گڑ گڑاتی، یا اللہ میرا گھر آباد رکھنا، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کرنا اور بچے کا احساس جگانا۔
یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے. میں اپنا گھر آباد رکھنے کے لیے ان سب کی خدمت کرتی ہوں. خود پہ دھیان دینے کے لیے نہ رقم ہے نہ وقت. میں کہاں سے یہ سب لاؤں؟ اس گھر میں اور میرا بیٹا 2 وقت کی روٹی کے بھی محتاج ہیں. وہ سجدے کی حالت میں گڑ گڑاتی رہی، روتی رہی. نہ جانے کیوں دل کو یقین تھا کہ سہیل ایک دن اس کی طرف ضرور لوٹے گا. رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا. ایک روز اچانک ہی علی بھائی اور شازینہ بھابھی آ گئے. آنیا یہ تم ہو؟ وہ کتنی ہی دیر سے حیرت سے دیکھتی رہی. کیا ہو گیا ہے تمہیں آنیا؟ تم ایسی تو نہیں تھی. میں نے مانا کہ تم صحت مند نہیں تھی، لیکن اتنی کمزور اور نڈھال بھی نہیں تھی. اور یہ حمزہ، یہ تو تم سے بھی زیادہ کمزور دکھائی دے رہا ہے. شازینہ کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا. پلیز بھابھی خاموش رہی. وہ اپنے آنسو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی. آنٹی جی، میں آپ سب کے افطار کی دعوت دینے آئی تھی. کل آپ سب نے افطاری ہمارے ہاں کرنی ہے. آنیا تم ضرور آنا، حمزہ کو بھی ضرور لے کر آنا. وہ جاتے جاتے بولے. اگلے روز وہ ان سب کے ساتھ نہیں جا سکی تھی. اماں جان کا خیال تھا کہ اس طرح اگلی سحری کا انتظام نہیں ہو سکے گا. شازینہ نے پوچھا تو انہوں نے بہانہ بنا دیا. بس حمزہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی. اسے بھی کچھ نہ کچھ ہوا رہتا ہے، کبھی پیٹ میں درد، کبھی کان میں درد. وہ چڑ کر بولی تو شازینہ بھابھی نے ان سے چھپ کر آنیا کو فون کر لیا. آنیا میں جانتی ہوں یہ سب جھوٹ ہے، تمہیں نہ لے کر آنے کا بہانہ. میں نے جب تمہارا حال دیکھا تو دل چاہا تمہیں فوراً یہاں سے لے جاؤں. یار نہ تمہاری صحت ہے، نہ کپڑے جوتے مناسب ہیں، اوپر سے حمزہ. نہیں آنیا، تم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچے کے ساتھ بھی ظلم کر رہی ہو. میں کیا کروں بھابھی، بہت مجبور اور بے بس ہوں. جب میرا شوہر ہی مجھے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تو میں کسی اور کو کیا کہوں؟ اسے کیا اعتراض ہے؟ شازینہ کو کچھ اندازہ تو تھا. میری شکل و صورت، میری خراب صحت، میرا لباس، غرض یہ شازینہ بھابھی کہ میں پوری کی پوری سہیل کو ناپسند ہوں. اس نے صاف صاف بتا دیا. یعنی وہ ابھی تک تمہیں اپنی بیوی تسلیم نہیں کر سکا؟ آنیا یہ تو زیادتی ہے. شازینہ کا جی چاہا وہ سہیل کا گلا دبا دے. آپ فون رکھیے بھابھی، اماں جان کو شک ہو جائے گا. وہ ان سے کتنا ڈری ہوئی تھی، شازینہ کو بخوبی اندازہ ہو گیا. چلو ٹھیک ہے میں رکھتی ہوں. وہ بہت کچھ سوچ کر بولی تھی. اماں جان کو شازینہ کا آنا جانا قطعاً پسند نہیں تھا. وہ آنیا کی بہت حمایت کرتی تھی. چاند رات کو جب شازینہ اور علی بھائی افطار کے لیے آئے تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ آنیا اور حمزہ اس گھر میں کس حیثیت سے رہ رہے ہیں. یہ سراسر زیادتی ہے شانو. ہمیں انسانیت کے رشتے سے ہی آنیا اور حمزہ کو یہاں سے لے جانا چاہیے. جو بات شازینہ کے دل میں تھی وہی علی نے بھی کر دی. اس بیچاری کے میکے میں بھی کوئی نہیں ہے. شازینہ نے باورچی خانے میں برتنوں کا ڈھیر دھوتی آنیا کو ترس بھری نگاہوں سے دیکھا. اور حمزہ کو دیکھو، بچے اس عمر میں ہنستے مسکراتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں. سہیل کو سیدھے طریقے سے بات سمجھ نہیں آتی، دوسرا طریقہ اپنانا پڑے گا. یہی سہیل ایڑیاں رگڑتا ہوا آئے گا اپنی بیوی کے پاس. علی نے بھی فیصلہ کر لیا. اس وقت وہ دونوں میاں بیوی بھی کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے چلے گئے. عید کا دن بھی آ پہنچا. سہیل نے سب کے لیے عیدی بھیجی. حمزہ کے لیے بھی عیدی کا 1000 روپیہ آیا تھا جو اماں جان نے اپنی مٹھی میں دبا لیا. حمزہ بچہ ہے، اس نے کیا کرنا ہے پیسوں کا؟ ارسل کا نیا سوٹ عید پہ پہن لے گا. دونوں ماں بیٹا کھاتے پیتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں. میرا احسان ہے جو رکھا ہوا ہے. سہیل تو کب سے اشاروں میں کہہ چکا ہے. اماں جان کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی دل جلانے کا. عید کا سارا دن وہ کاموں میں مصروف رہی. سویاں، چنا چاٹ، فروٹ چاٹ، مختلف طرح کے حلوے، چکن کی ڈشز. کام کرتے کرتے کمر دوہری ہو گئی. آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. وہ چکرا کے گرنے لگی کہ کسی نے اسے سنبھال لیا. دماغ معاف ہو چکا تھا. بجھتی آنکھوں نے سہیل کا ہولہ سا دیکھا تھا اور پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک آرام دہ بستر پر تھی. چاروں طرف نگاہ دوڑائی. یہ اس کا کمرہ نہیں تھا. کیسی ہو آنیا؟ شازینہ بھابھی سامنے ہی جوس لے کے کھڑی تھی. میں ٹھیک ہوں. حمزہ کہاں ہے؟ فکر مت کرو، حمزہ دوسرے کمرے میں سو رہا ہے. رات کو اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، آئس کریم کھائی، علی کے ساتھ ویڈیو گیم کھیلا اور اب لمبی تان کے سو رہا ہے. لیکن ہم یہاں کیسے؟ وہ اٹھ بیٹھی. فی الحال تم یہ جوس پیو، پھر سب کچھ بتاؤں گی. شازینہ نے اس کی طرف جوس کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ گھونٹ گھونٹ پینے لگی. یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جسم شدید نقاہت اور کمزوری کا شکار ہو. بتائیے نا بھابھی، اسے تجسس ہوا. تم جانتی ہو نا کہ سہیل چاند رات کو گھر آ چکا ہے؟ شازینہ اس کے قریب آ بیٹھی. نہیں، میں اس بارے میں بالکل بھی نہیں جانتی. بس جب ہوش جا رہے تھے تو سہیل کو اپنے قریب محسوس کیا. نہ جانے وہ کوئی وہم تھا یا حقیقت.
یہ سچ ہے، وہ چاند رات کو گھر آ چکا تھا۔ عید کے روز جب تم بے ہوش ہو کے گر گئی تھی تو اس نے ہی تمہیں گرنے سے سنبھالا۔ سچ تو یہ ہے آنیا، سہیل تم سے محبت نہیں کرتا، اس کے نزدیک تمہاری کوئی اہمیت نہیں، لیکن جب اس نے تمہیں اتنی بری حالت میں دیکھا تو وہ خود کو تمہارا مجرم سمجھنے لگا، اور سب سے بڑھ کر جب حمزہ بھی اسے مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ میں اور علی تم سب سے عید ملنے آ رہے تھے جب سہیل کو تمہیں اپنی گاڑی میں ڈالتے ہوئے دیکھا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ آنیا اور میں تمہیں اور حمزہ کو اپنے ساتھ لے آئی۔ میں نے سہیل کو بے نقط سنائی، وہ سر جھکائے سنتا رہا۔ تمہارا زرد مرجھایا چہرہ مجھے اور بھڑکا رہا تھا۔ سہیل نے اپنی بیوی کا حق غصب کیا، اور میں ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کر سکتی جو اپنی بیوی سے زیادہ دوسروں کو اہمیت دے۔ شازینہ ابھی بھی غصے میں تھی۔ لیکن اماں جان کی بات تو اور ہے نا، وہ منمنائی۔ پلیز آنیا، یہی تو ہمارے مردوں کی برائی ہے کہ ان کے ماں باپ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ انسان نہیں، فرشتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا سے چلا جائے تو اس کے لگائے کے زخم بھی بھول جاتے ہیں۔ ارے اگر موت گناہوں اور غلطیوں کو دھو دیتی تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا دن ہی کیوں رکھتے؟ مانا کہ ہم انسانوں کو یہ حق نہیں ہے، ہمیں تو جانے والے کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، لیکن مردہ انسانوں کے لیے زندہ لوگوں کا حق مارنا کہاں کا انصاف ہے؟ اب یہی دیکھو کہ اگر اماں جان کو کچھ ہو جاتا تو سہیل کی تڑپ کچھ اور ہوتی، کیونکہ وہ اس کی ماں ہے، لیکن تم بھی کسی کی ماں ہو، تمہاری زندگی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کی ماں روز تمہیں تانے دے دے کے مارتی ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا اسے۔ آنیا کا غصہ ختم ہو رہا تھا، لیکن شازینہ بھابھی کو سہیل پہ بے حد غصہ تھا۔ یہ سچ تھا کہ والد کی وفات کے بعد سہیل اپنی ماں کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ میں اب تم دونوں کو کہیں جانے نہیں دوں گی، اور سچ پوچھو نا آنیا تو تم بھی قصوروار ہو۔ تم نے پہلے دن سے خود کو اتنا گرا لیا تھا اس کے نزدیک کہ تمہارا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اس نے تمہیں حق دیا نہیں اور تم نے چھین کر لیا نہیں۔ تم تو خود کو بہتر بنانے کی کوشش بھی نہ کر سکی۔ کیسے کرتی بھابھی؟ میرے پاس تو اپنے بچے کو ٹافی دلانے کے لیے 1 روپیہ نہیں ہوتا، بغیر پیسے کے میں کیا کرتی؟ نہ تعلیم حاصل کر سکتی تھی، نہ کوئی ہنر سیکھ سکتی تھی، نہ صحت لباس پہ دھیان دے سکتی تھی۔ آپ ہی بتائیے بغیر دولت کیسے ہوتا ہے یہ سب؟ ہاں سچ کہہ رہی ہو۔ خیر اب تم اپنی صحت پہ بھی توجہ دو، آرام بھی کرو، اور اپنے حلیے پہ بھی توجہ دو۔ دیکھو تو دنیا کی واحد خاتون ہوگی تم جس کے پاس سجنے سنورنے کا سامان تو دور کی بات، کوئی ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی، سہیل کی اماں جان نے کوئی لڑکی دیکھی ہے اور اسی سلسلے میں سہیل کو یہاں بلایا ہے۔ اتفاق سے وہ لڑکی میری سیکنڈ کزن ہے، میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد وہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں، بہت مزہ آئے گا جب ہم بھی لڑکی والوں کی طرف سے موجود ہوں گے۔ شازینہ نے الماری کھول کے کپڑوں کا جائزہ لیتے ہوئے بہت عام لہجے میں کہا، ہرگز نہیں بھابھی، میں سہیل کی بے عزتی کسی صورت نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، یہ سوٹ پہن لو، میں نے تمہارے لیے منگوایا تھا، کل لے کے بھی گئی تھی، لیکن وہاں صورتحال ہی اور خراب ہو گئی۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر حمزہ اٹھے گا تو ہم لوگ گھومنے چلیں گے، عید منائیں گے۔ وہ بہت عام سے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ایک خوبصورت سا سوٹ اس کی طرف اچھال کر وہ باہر نکل گئی۔ آنیا ہاتھوں میں وہ کپڑے اٹھائے سوچتی رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ سب آنیا کے لیے فکر مند تھے۔ شازینہ کی کزن ہنا کے گھر لڑکے والوں کا انتظار ہو رہا تھا۔ آنیا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ سہیل کو دیکھنے والی تھی۔ ہنا نے اسے بہت تسلی دی تھی کہ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، لیکن یہ انتظار ہی رہا۔ لڑکے والوں نے بے حد انتظار کے بعد فون پہ معذرت کر لی، اصل میں ہمارے لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہنا کا خیال تھا کہ دوسری طرف سے کوئی ایسا جملہ سننے کو ملے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ کوئی وجہ؟ ہنا کی والدہ نے استفسار کیا۔ دراصل سہیل کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، ہم لوگ پھر کبھی آ جائیں گے۔ پھر پورا 1 سال بیت گیا۔ خواب بنتے، راہ دیکھتے، انتظار کی شمع جلائے وہ ابھی تک شازینہ بھابھی اور علی بھائی کے گھر رہ رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس نے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دی تھی۔ ایک بوتیک کے لیے کپڑوں کی کٹائی سلائی کا کام گھر پہ ہی شروع کر دیا تھا۔ دبلی پتلی کمزور سی آنیا اب صحت مند اور تازہ دم دکھائی دیتی۔ صاف ستھری جلد، چمکدار چہرہ، متناسب سراپا اسے بہت خوبصورت بنا چکا تھا۔ شازینہ بھابھی کے گھریلو ٹوٹکوں نے رنگت بھی کافی حد تک نکھار دی۔ جدید انداز کے ملبوسات تو وہ اب خود ہی بنا لیا کرتی۔ سہیل کی محبت اور اپنے گھر کو بچانے کی چاہ بھی ابھی اس کے دل میں موجود تھی۔
رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گر کے رو رو کے دعائیں مانگتی، یا اللہ میرے شوہر کا دل میری طرف موڑ دے، پروردگار آپ کر سکتے ہیں، میرے مالک میرے گھر کو اجڑنے سے بچا لیں، میرے شوہر کی نظر میں مجھے محبوب کر دیں، آپ کے اختیار میں ہے یہ مالک۔ نہ جانے کب اس کی دعائیں قبولیت پا گئی تھیں، اس کے رب نے آزمائش کے دن ختم کر دیے۔ شازینہ بھابھی چاند رات کو علی بھائی کے ساتھ مہندی لگوانے گئی تھی۔ وہ ٹیرس پہ بیٹھی بادلوں کے پیچھے چھپے چاند کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حمزہ کب کا سو چکا تھا۔ دروازے پہ بیل ہوئی تو وہ چونکی، یہ بھابھی اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، تبھی کہیں دور پٹاخہ چھوڑا گیا تھا، شاید چاند دکھائی دے گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا، وہ بلا شبہ سہیل ہی تھا۔ آنیہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور سہیل اس کے حسن کو دیکھ کے حیران رہ گیا تھا۔ وہ آنیہ جیسی خوبصورت بیوی کی ناقدری کر رہا تھا جو اس کی کمائی پہ سب سے زیادہ حق رکھتی تھی، دوسروں کے در پہ پڑی تھی۔ آنیہ، سہیل نے فوراً اسے گرنے سے بچایا تھا۔ آنیہ، آنیہ، وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کے گھبرا گیا۔ لمبے سیاہ بال، چمکتی جلد، صحت مند سراپا، کیا کمی تھی اس میں؟ وہ خود کو ملامت کرنے لگا۔ اس کی ناقدری کرنے کا جرم کیا تھا سہیل نے، اسے فاقہ کشی تک پہنچا دیا تھا، توہین کی تھی اس کی، اب ازالہ کرنا تھا۔ وہ اسے اندر لے آیا، صوفے پہ لٹا کے پانی کے چھینٹ اس کے چہرے پہ چھڑکے تو وہ ایک دم گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ سہیل آپ یہاں؟ وہ حیران تھی اور خوش بھی۔ سہیل نے دیکھا اگرچہ وہ بے حد خوبصورت ہو چکی تھی لیکن اس کی آنکھیں ویران تھی۔ سہیل کو ان آنکھوں میں اپنا ہی عکس دکھائی دیا۔ مجھے شازینہ بھابھی نے تمہاری اور حمزہ کی تصویریں بھیجی تھی، میں ان تصویروں کا موازنہ ان تصویروں سے کرتا رہا جو بھابھی نے مجھے انٹرنیٹ پہ بھیجی تھی۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ اس پر شازینہ بھابھی نے مجھے خوب سنائی۔ یہ سچ ہے کہ تم میری پسند نہیں تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ نکاح کے بندھن میں بندھ جانے کے باوجود میں تمہاری قدر نہ کر سکا، تمہارا حق نہیں دیا تمہیں۔ میں نے حمزہ کو اور تمہیں اپنی کمائی سے بھی دور رکھا، حالانکہ تم دونوں کا حق سب سے زیادہ تھا۔ میں تمہارا گناہ گار ہوں آنیہ، مجھے معاف کر دو۔ الو ہوں میں، گدھا ہوں جو اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر اور ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ اور وہ جو اپنی بھابھیوں کے ساتھ میرا مذاق اڑاتے تھے وہ رو دی۔ دل اسے اتنی آسانی سے معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کہا نا کہ سب غلط کرتا تھا، اب کوئی تمہارے بارے میں ایک بات کر کے تو دیکھے، زبان کھینچ دوں گا اس کی قسم سے۔ اس نے کان پکڑ لیے۔ یوں مت کریں سہیل، آنیہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم بہت خوبصورت ہو، سب سے خوبصورت، اب تو جلیں گے سب تم سے، تم ان کا مذاق اڑانا۔ اس نے آنیہ کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آنیہ کے چہرے پہ شرمگی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ آج سے سہیل وعدہ کرتا ہے میری بیوی اور بیٹے کا حق سب سے زیادہ ہے، اب میں پیسے تمہارے نام بھیجا کروں گا، عید کی چھٹیوں کے بعد تمہارا اکاؤنٹ کھلواتا ہوں، اور ہاں اب تمہاری اور حمزہ کی صحت کا بھی خاص خیال رکھوں گا، پلیز آنی ایک بار مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے قدموں میں جا بیٹھا تو وہ تڑپ گئی۔ سہیل مجھے گناہ گار مت کریں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، اور اب تو آپ اپنے کیے پہ شرمندہ بھی ہیں۔ ہم نئے عہد کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ نے عورت کو کمائی کے لیے پیدا نہیں کیا، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے لباس، اس کی خوراک کا خیال رکھے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو جو حال میرا ہے وہ اللہ نہ کرے کسی اور کا ہو۔ وہ سسک پڑی۔ روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کو ترسے ہیں ہم ماں بیٹا، اپنے کھانے تک کا حساب دیا ہم نے۔ وہ سسکیوں کے درمیان کہتی رہی۔ اب معاف بھی کر دو آنیہ، میں نے آپ کو معاف کیا، آنیہ نے آپ کو معاف کیا سہیل، حمزہ کی ماں نے بھی آپ کو معاف کیا، لیکن آپ بھی ایک وعدہ کریں کہ کبھی اپنے گھر والوں کے سامنے میری تذلیل نہیں کریں گے، کسی کو موقع نہیں دیں گے کہ کوئی میری ذات کو مذاق کا نشانہ بنائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آنیہ، تمہارا شوہر اگر تمہاری طرف لوٹ کر آیا ہے تو پورے خلوص کے ساتھ آیا ہے، تمہارا مقام اس دل میں سب سے بلند ہے، بہت اونچا۔ میں اپنی بیوی کی عزت کروں گا اور دوسروں سے بھی کرواؤں گا، اب کوئی تمہارے بارے میں غلط بات نہیں کرے گا۔ تم صرف میری بیوی ہی نہیں بلکہ میرے بیٹے کی ماں بھی ہو، اور کوئی بچہ یہ نہیں چاہتا کہ سب کے سامنے اس کی ماں کی تذلیل کی جائے۔ وہ سچے دل سے وعدہ کر رہا تھا۔ تو پھر مجھے اس بات پر اپنے رب کا شکرانہ ادا کرنے دے سہیل کہ یہ عید میں آپ کے ساتھ گزاروں گی، آپ کا پیار پا کے۔ وہ سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہتی تھی اس رب کا جس نے اس کی دعاؤں کو قبولیت بخشی تھی اور اس کا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ تم شکرانے کے نوافل ادا کر لو، میں حمزہ کے پاس جا رہا ہوں۔
شازینہ بھابھی اور علی بھائی آ جائیں تو پھر ہم چلیں گے مہندی لگوانے اور چوڑیاں پہننے۔ وہ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اور میں بہت مہنگا اپنی پسند کا جوڑا خریدوں گی۔ اس نے بھی پہلی دفعہ حق جتایا تو سہیل نے جھک کر اس کے ہاتھ تھام کر اپنے سینے پہ رکھ لیے۔ صرف ایک نہیں، آج میں بہت کچھ لے کر دوں گا، بہت سے گلے شکوے دور کرنے ہیں، وقت تو لگے گا نا۔ وہ ہنسنے لگا۔ اور پیسے بھی۔ وہ بھی ہنستے ہوئے اندر بھاگ گئی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے شازینہ اور علی نے اس منظر کو حیرت اور خوشی سے دیکھا تھا۔ سہیل نے انہیں دیکھ کر ایک بار پھر کان پکڑ لیے۔ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، شازینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اسے بھولا نہیں، سہیل کہتے ہیں۔ علی نے آنکھ ماری تو سبھی مسکرا دیے۔ بادلوں کی اوٹ سے جھانکتا ہلال عید سجدے میں گری آنیا کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتا مسکراتا رہا۔